بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے مختلف غزوات کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، عبد ود نامی گرامی دیو قامت پہلوان نے خندق پار کر لی اور مبارزت کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ ایک درمیانہ قامت نوجوان کو دیکھ کر مضحکہ خیز انداز میں بولا، تم کرو گے مقابلہ میرا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں کروں گا مقابلہ۔ وہ بولا، میری عادت رہی ہے کہ میں اپنے مقابل کی 3 میں سے 1 خواہش پوری کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی خواہش یہ کہ تم ایمان لے آؤ۔ وہ بولا، یہ ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوسری خواہش یہ ہے کہ مقابلے سے ہٹ جاؤ اور میدان چھوڑ دو۔ وہ ہنسا اور بولا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری تیسری خواہش ہے کہ تم آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ یہ سن کر وہ بولا، روئے زمین پر آج تک کسی کی ایسی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ بتاؤ تو تم ہو کون، نام کیا ہے تمہارا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عبد ود بولا، تمہارا باپ میرا دوست تھا، تم مقابلے سے ہٹ جاؤ، مجھے ابو طالب کا لحاظ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن مجھے تمہارا کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ ناظرین، مقابلہ شروع ہوا اور کچھ دیر جاری رہا۔ ہر طرف دھول کے بادل چھا گئے اور اسی اثناء میں بادلوں میں سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ منظر واضح ہونے پر دیکھا گیا کہ شیر خدا تو ایک طرف کھڑے ہیں اور عبد ود 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا زمین پر ڈھیر ہوا ہے۔ یہ دیکھنے پر صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ناظرین، یہ ہے شان شیر خدا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کا اصلی نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ ابو تراب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی، یعنی مٹی کا باپ، اور لقب حیدر یعنی شیر تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے اور آپ سن 600 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی شخصیت کے عناصر میں تنوع کا حسین رنگ نظر آتا ہے۔ ایک طرف مرد میدان شیر خدا اور دوسری طرف علم و ادب کا سمندر اور فصاحت و بلاغت چوٹی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ہجرت مدینہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر لوگوں کی امانتیں واپس دینے کے لیے چھوڑ کر گئے۔ سیدنا علی نے فرمایا، جو نیند مجھے اس رات آئی پھر کبھی زندگی بھر نہ آئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے نبی مجھے صبح اٹھ کر امانتیں واپسی کرنے کا کہہ کر گئے ہیں کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور اپنی بہادری اور جرأت کے جوہر دکھائے، سوائے غزوہ تبوک کے، جس کی وجہ آگے بیان کی جائے گی۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ آپ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے۔ یہ چچا اور بھتیجا تھے۔ غزوہ احد میں اپنی جانثاری دکھائی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما صفے چیرتے آگے بڑھے اور بڑے بڑے کفار آپ کی زد میں آ کر جہنم وارد ہوئے۔ احد کے نازک موقع پر حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے فرائض بھی انجام دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مدینے میں عورتوں اور بچوں کے پاس اپنے نائب کے طور پر چھوڑ کر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا کہ باقی سب میدان میں اپنی بہادری دکھائیں اور میں یہاں بیٹھا رہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا تم پسند نہیں فرماؤ گی کہ تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہو جو موسیٰ کا ہارون سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں؟ سبحان اللہ۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کروایا۔ شادی کے وقت آپ کی ملکیت میں صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 دینار میں فروخت کی۔ حضرت عثمان غنی نے پیسے دیے اور زرہ بھی واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ لڑتے تھے۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں دشمن کو گرا لیا اور اسے قتل کرنے لگے۔ اس نے آپ پر استغفر اللہ تھوکنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے اور اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، اب کہ میں قتل کرتا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ ہے ہمارے نبی کے اصحاب کا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائیں گے۔ اگلے دن ہر شخص کے دل میں امنگ اٹھی کہ رسول ہمارا انتخاب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ابن طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کو عشوب چشم ہے۔ بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، بیماری دور ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور اسی دن اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، آپ کی علم و دانش کی گہرائیوں تک پہنچنا ایک امر محال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ کی علمی قابلیت کا سمندر اس قدر وسیع ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور شکایت کی کہ میرے مرحوم بھائی کی 600 دینار کی وراثت میں سے مجھے صرف 1 دینار ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا اور بولے، کیا مرنے والا 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑ کر گیا ہے؟ عورت نے حیران ہو کر کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا، تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ ناظرین، تمام صحابہ اکرام ہر معاملے میں ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ لیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی خلافت کے معاملات میں سیدنا علی کی رائے کو بہت محترم جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ راشد بنے۔ سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کے بعد خلافت کی بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ پڑی۔ آپ نے بہت سی شورشوں اور بغاوتوں کا مقابلہ کیا، اور آپ نے مدینے کی جگہ کوفے کو دارالخلافہ بنایا تاکہ حالات کو پرسکون کیا جا سکے۔ آپ نے سادگی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ فقیرانہ زندگی گزاری۔ رعایا پر انتہائی مہربان اور عدل و انصاف کا حد درجہ خیال رکھتے، آپ بازاروں میں گشت کرتے، اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے 1 پیسہ لینا حرام سمجھتے، شان و شوکت سے نفرت فرماتے اور کپڑوں میں پیوند ہد لگا لیتے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی، پل تعمیر کروائے، قلعے بنوائے، مسجدیں بنوائیں، خلافت راشدہ کا سارا سیکریٹریٹ، سارا ڈھانچہ، محکموں کی تشکیل، آپ کے زیر نگرانی تشکیل پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے فتنوں کا مقابلہ کیا اور آخری دم تک اپنے فرائض سے نہ ہٹے۔ خارجی منافقوں میں سے ابن ملجم نامی شخص نے زہر میں آلود تلوار سے فجر کی نماز کے وقت جب آپ سجدے کی حالت میں تھے آپ پر وار کیا۔ زخم آپ کے سر پر آیا
اور زہر آلود ہونے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو اپنے رب سے جا ملے اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ آپ کو کوفہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والا بنائے اور حق کی راہ میں آواز بلند کرنے والا بنائے، آمین۔ آپ کے علم کے خزانے سے کچھ موتی ویڈیو کے اختتام میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے گا۔ خوش اور آباد رہیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ اینڈ کیپ واچنگ ڈے ٹو ڈے ود عالیہ۔